5 4 3 2 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فعل ناقص ہے بلا سے ابتلا، اور ابتلا باب افتعال میں ابتلا یبتلی مبتلی، ابتلی ابتلاء، جیسے سورۃ المؤمنون میں ہے وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، مبتلین اس میں جمع فاعل ہے، مبتلیون سے مبتلین، اور منصوب ہے، مبتلیون کے بجائے مبتلین یہاں آ گیا ہے، اِنَّا كُنَّا مبتلین، یعنی ہم تو آزمائش کر کے ہی رہتے ہیں۔ اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، بے عین بے غین یہ سے، بغیہ سے ابتغا، اور یہ بھی دیکھیے بغیہ اور ابتغا باب بدل جانے سے مفہوم بدل جاتا ہے، اور ابتغا بغیہ، ابتغا کا مطلب ہوتا ہے بغاوت، بغیہ کا ابتغا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ابتغا یبتغی مبتغیٌ، ابتغی ابتغاء، جیسے قرآن میں ہے وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، جس کو آپ چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جس کو سے چاہیں الگ ہو جائیں، جس سے چاہیں آپ الگ ہو جائیں۔ مِمَّ ابْتَغَيْتَ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، ابتغیت، ابتغیت کا مطلب ہے کہ آپ جسے پسند کریں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے اب اگلی مثال ہے عدا سے اعتدا، اعتدا حد سے تجاوز کرنا، اس کی گردان ہوگی اعتدا یعتدی معتدن، اور اعتدی اعتداء، مصدر ہے اعتدا باب افتعال سے، جیسے قرآن میں ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ تو اس آیت میں اس مادے سے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اعتدا اور فَاعْتَدُوا، تو اگر وہ تجاوز کریں آپ لوگوں کے اوپر، اگر کافر اے مسلمانوں آپ پر دست درازی کریں، تجاوز کریں، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو آپ بھی اسی قدر زیادتی کر سکتے ہیں جتنی زیادتی ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ اسی طرح دیکھیے عریہ سے، عین رے یہ مادہ ہے، فعل ناقص، اس سے اعترا، اعترا یعتری معترن، معترن اعتر اور اعتراء، اعتر اعتراء، اور یہ سورہ حج میں آیا ہے، دیکھیے کلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، معتر تو قربانی کے گوشت میں سے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو قانع ہے جو مانگتا نہیں اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور جو معتر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔ شریعہ، بیع اور شراء آپ کو تو پتہ ہے، خرید و فروخت، اس سے ہے اشترا، باب افتعال میں آ کے شرع اشترا ہو جاتا ہے، اس کی گردان ہو گئی اشترا یشتری مشترن، مشتری اردو میں استعمال ہوتا ہے اشتر اشتراء، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے 2 چیزیں خرید لی ہیں، ایک چیز کے بدلے میں، ایک چیز کے بدلے میں 2 چیزیں خرید لی ہیں، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں خرید لیں، ان کے مال خرید لیں، اور اس کے بدلے میں ان سے کہا گیا کہ ان لہم الجنہ، کہ اس کے بدلے میں آپ لوگوں کے لیے جنت ہوگی۔ تو اب یہ جو جان میرے سینے میں ہے یہ میری نہیں ہے، میرے جسم میں جو جان ہے وہ اللہ کی ہو گئی، کیونکہ میں نے جنت کا سودا کر لیا۔
اب میرے جیب میں جو پیسہ ہے یہ میرا پیسہ نہیں، یہ اللہ کا پیسہ ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، شین ہے یہ شہیہ سے اشتہا، اشتہا اس کی گردان ہوگی اشتہا یشتہی مشتہن، مشتہی اشتہی اشتہاء، اشتہا۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا کہ آپ کا نفس، آپ کا دل جو کچھ چاہے گا وہ آپ کو ملے گا۔ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، نفس جو کچھ چاہے گا اس کو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کا آپ آرڈر کریں گے وہ مل جائے گی۔ آپ دل میں خیال کریں، آپ کے دل میں جو خواہش ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے دیکھیے جنت۔ اگلی مثال بھی فعل ناقص کی ہے، شکا سے، شین کاف یہ مادہ ہے اور باب افتعال میں آ کر یہ ہو جائے گا اشتکا یشتکی مشتکن، اور اشتکی اشتکاء وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھیں، اللہ سے فریاد کر رہی تھیں۔ یہ قولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو زہار کی طلاق دی گئی تھی تو اور اس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھیں۔ وتشتکی الی اللہ، تشتکی فعل مضارع استعمال ہوا ہے مؤنث۔ عریہ سے دیکھیے اعترا، اعترا یاتری معترن، اعتری اعتری اعتراء۔ سورہ ہود میں ہے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف یہی کہتے ہیں ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بعض معبودوں کی آپ پر مار پڑی ہے۔ بعض یعنی یہ جو وہ کہتے تھے کہ آپ جو توحید کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہمارے آلہہ نے آپ کو پاگل کر دیا ہے، ان کی بددعائیں لگی ہیں اور ان کے اثرات، اسی وجہ سے آپ یہ بہکی توحید کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے نبی کو کس طرح تکلیف دی جاتی ہے۔ اب آ جائیے باب افتعال میں محموس کی مثالیں۔ محموس کسے کہتے ہیں؟ جس میں حمزہ ہو، جیسے اخذہ سے اتخذہ، اخذہ سے باب افتعال میں جا کے کیا ہو جائے گا؟ اتخذہ، اتخذ یتخذ متخذ، اتخذ اتخاذ۔ اور اس کی مثالیں بہت ہیں قرآن میں۔ اور اسی طرح ملأ، ملأ بھر، ملأ تو بہت ہے قرآن میں۔ ملأ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بھرے ہوئے ہوں، جن کے پاس اقتدار ہے، پیسہ ہے، خوشحال ہے، اور جو عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، ان کو ملأ کہا جاتا ہے۔ ملأ سے ہے دیکھیے امتلا، امتلا، امتلأ یمتلئ ممتلئ، امتلی امتلاء، امتلاء۔ سورہ قاف میں ہے کہ دوزخ سے پوچھا جائے گا حل امتلأتی، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو دوزخ کہے گی حل من مزید، تو وہ تو جیسے بھوکی ہے، پیاسی ہے، تڑپ رہی ہے کہ اور لاؤ اور لاؤ، لوگ چاہیے مجھے۔ دوزخ کہے گی حل من مزید، تو یہاں امتلاتی، حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ میم لام حمزہ، ملأ، اور باب کیا ہے؟ باب افتعال ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے وکأ، وکأ، اور اس سے اتکا ہے، اور اسی سے تکیے کا لفظ ہے۔ اردو میں تکیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سراہنے کو، وسادہ کو کہتے ہیں اتکأ یتکئ متکئن، اتکی اتکاء، افتعال۔ تو متکئین فیہا علی الارائک،
متکئین، متکئون سے حالت نسبی ہے، حال ہے یہ، متکئون متکئین ہو گیا، متکئین فیہا علی الارائک، تو یہ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے گا، متکئین، ٹیک لگائے ہوئے، ٹیک لگا کے آدمی کب بیٹھتا ہے؟ جب بے فکری ہو، کام پہ جانا نہ ہو، کوئی کام نہ کرنا ہو، اطمینان سے بیٹھ کر دوستوں کی محفل آراستہ کرتا ہے، متکئین، متکئین، یعنی جنت میں آرام ہی آرام ہے، کوئی ملازمت نہیں کرنی ہے، محنت مزدوری نہیں ہے، اور کمانے کی فکر نہیں ہے، روزگار کی فکر نہیں ہے، پیسوں کی اور کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، شادیوں کی فکر نہیں ہے، تو ہر چیز ہے، مکانات آپ کے پاس ہیں، رزق آپ کے پاس ہیں، پھل ہیں، بیویاں ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اطمینان سے بیٹھیے، مزے کیجیے، متکئین فیہا علی الارائک۔ اب آ جائیے باب افتعال میں مضاعف کی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں۔ مضاعف وہ فعل ہے جس میں ایک حرف دو بار آتا ہے، جیسے حزہ، حزہ، اور حزہ جب باب افتعال میں جاتا ہے اہتزہ ہو جاتا ہے، اس کی گردان ہوگی اہتزہ یہتز محتزن، اہتزس اہتزازن، تو اہتزاز، اہتزاز، تو جیسے قرآن میں ہے دیکھیے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اب جب زمین پر ہم نے بارش برسائی، علیہا مطلب ہے علی الارض، زمین پر بارش برسائی، اہتزت وربت، تو وہ اس کی کونپلیں پھٹ پڑیں اور وہ پھولتی گئی، پھبک اٹھی۔ اور دوسری مثال دیکھیے اہتزت، یہاں اہتزت فعل ماضی مؤنث ہے، اور سورۃ النمل میں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ لاٹھی پھینکو، تو لاٹھی پھینکی انہوں نے، فَلَمَّا رَآهَا، جب انہوں نے اس کو دیکھا، تَحْتَزُّ، ایک دم وہ لاٹھی اچھل پڑی، اب لاٹھی میں جان آ گئی، اچھل پڑی، كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا، تو گویا کہ وہ ایک اشتہا تھا، كَأَنَّهَا جَانٌ، لاٹھی جو ہے وہ ایک دم یعنی اچھل پڑی، تحتزو کا مطلب ہے اچھل پڑی، اور بل کھا رہی تھی، اس میں جان آ گئی، گویا کہ وہ ایک اشتہا تھا، اور حضرت موسیٰ ڈر کے مارے وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کر وہ بھاگے۔ اگلی مثال بھی مضاعف کی ہے، دیکھیے شدہ، شین دال دال سے، شدہ سے اشتد یشتد مشتد، اشتدد اشتداد، اشتد یشتد مشتد اشتداد، تو سورہ ابراہیم میں ہے، مثال دی گئی ہے کرمادن اشتدت، کرمادن اشتدت به الریح فی یوم عاصف، کرمادن اشتدت به الریح فی یوم عاصف، تو رماد راکھ کو کہتے ہیں، تو اس فرمایا کہ اس کی مثال ایک راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، تو اشتدت تو اڑا دیا۔ اگلی مثال دیکھیے جسہ سے ہے اشتسہ، جسہ سے اشتسہ، باب افتعال میں اشتس یشتس، اشتس یشتس مشتسن، اجتسس اجتساس، تو فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ قَبِيثَةٍ، اور برے کلمے کی مثال، گندے کلمے کی مثال، گندی باتوں کی مثال ایسی ہے شجرۃ خبیثہ، جیسے کہ وہ ایک بزاد درخت ہے، ایک برا یعنی کانٹے والا اور نقصان دہ درخت ہے، کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار،
تو یہاں مطلب ہے شیلو روٹیڈ ٹری، یعنی درخت دو قسم کے ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک بہت جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوتی ہیں، تو ان کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیپ روٹیڈ ٹریز. تو وہ جگہ سے ہلتے نہیں، آندھی طوفان میں اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، جن کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں. اچھا، کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں فوراً اکھڑ جاتے ہیں. ایک پیڑ اکھڑتا دیکھا، زور جنگل میں ہوا کا دیکھا. تو پیڑ اکھڑ جاتے ہیں، تو وہ شیلو روٹیڈ ٹریز ہوتے ہیں. ان کی جڑیں بہت سطحی ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور آندھی میں وہ اکھڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں تشبیہ دے رہا ہے اچھی بات، اچھا کلمتاً طیبہ، اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، وہ اکھاڑا نہیں جا سکتا. یعنی انسانی فطرت میں، انسانی طبیعت میں، دلوں میں، دماغ میں وہ راسخ ہو جاتی ہیں. نیکی ہے نا، وہ فطرت کے عین مطابق ہے. اس کے برخلاف گندی بات جو ہے وہ شجر خبیثہ ہے، اس کے لیے استحکام نہیں ہے، وہ اس کے لیے قرار نہیں ہے. تو اجتثت فعل مجہول یہاں استعمال ہوا. اجتثت فعل ماضی مجہول ہے، من فوق الارض. چلیے اب افتعال میں مفروغ کی مثال لے لیں. مفروغ فعل اس کو کہتے ہیں جس میں دو حروف علت ہوں. وقیہ آپ جانتے ہیں، وقع یقیقی. تو یہ جب باب افتعال میں آتا ہے تو یہ اتقا یتقی متقی، اتقی اتقاء ہو جاتا ہے. اچھا، ایک بات ذرا اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے کہ وقع یقیقی فعل مجرد کی حیثیت سے متعدی ہیں. وقع یقیق کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو بچانا، لیکن یہی جب باب افتعال میں آتا ہے تو یہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی خود بچنا. اتقا یتقی متقن، اتقاء. اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، سورہ نجم میں ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کہ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھا کرو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے بِمَنِ اتَّقَى، کہ واقعی متقی کون ہے. من اتقا، کس نے تقوی اختیار کیا ہے. تو یہاں فعل ماضی ہے. دیکھیے آپ اب دوسری مثال دیکھ لیجئے. سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. اتق اللہ، تو یہاں فعل امر ہے. اتقی، اتقا یتقی متقن، اتقی اتقاء. اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تو یہاں شرطیہ جملہ ہے، من حرف شرط ہے، یتقی مجزوم ہو گیا، یتقی تھا اس کی یا اڑ گئی ہے، یہاں یتقی ہو گیا. اور یجعلو بھی مجزوم ہو کر جزائیہ جملہ ہے، یجعل ہو گیا. تو فرمایا گیا کہ میاں بیوی میں طلاق کی بات چل رہی ہے، اور یعنی شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب 3 مہینے کی عدت ہے، اور بیوی شوہر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہے، ایک ہی گھر میں ہے، 3 مہینے تک لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. طلاق ایک دی جا چکی ہے، لیکن نکاح ابھی نہیں ٹوٹا، ابھی عدت باقی ہے. طلاق ہو گئی ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹا. تو ایسی صورت میں تقوی اختیار کرنا چاہیے. شوہر کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں رجوع کر لوں یا نہ کروں. بیوی کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے، معافی مانگ لے، شوہر کو منانے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو دیکھ رہے ہیں ہم یتقی، یہ اسی مادے سے ہے، یعنی کہ یا تو مفاہمت ہو جائے گی، اور جو بھی تقوی والا ہے تو
اگر شوہر متقی ہے تو شوہر کو اللہ تعالیٰ دوسری اچھی بیوی دے دے گا جو اس سے مناسبت رکھتی ہو. اگر بیوی متقی ہے تو بیوی کو اللہ تعالیٰ دوسرا بہتر شوہر دے دے گا. تو جو بھی تقوی کا مظاہرہ کرے گا وہ جو ہے اس کے لیے مخرج ہے. اور اگر دونوں متقی ہیں، دونوں کا مزاج نہیں ملتا تو دونوں کے لیے مخرج ہوگا. اس کو بھی اچھا شوہر مل جائے گا، اس کو بھی اچھی بیوی مل جائے گی. عموم ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. چلیے جی، اب اس سلسلے کی آخری مثال ہے باب افتعال مقرون. مقرون اس فعل کو کہتے ہیں جس میں دو حرف علت ساتھ ساتھ ہوں، جو ہے سویہ، سین واو یہ، واو بھی حرف علت ہے، یا بھی حرف علت. اور باب افتعال میں جا کے کیا ہوگا؟ استوا یستوی مستوین، استوی استواء، استواء. ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ خط استوا ہے، تو خط استوا خط جدی اور خط سرطان، تو یہ ایکویٹر کو خط استوا کہتے تھے، خط استوا. تو استوا قرآن مجید کی مثال دیکھیے، الرحمن علی العرش استوا. تو الرحمن، خدائے رحمان نے عرش پر استوا کیا، عرش پر بلند ہوا، عرش پر بلند ہوا، عرش سے بھی بلند ہے. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ وہ عرش سے لگا ہوا ہے، بلکہ عرش سے بھی بلند ہے. الرحمن علی العرش استوا. اور اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اور دوسری مثال دیکھ لیجئے، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. لا یستوی، استوا یستوی. تو نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیے یہ مفہوم ایسا ہے جو قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ نیکی اور بدی، خبیث اور طیب. خبیث کا مطلب ہے گندی چیز اور طیب کا مطلب ہے پاک چیز. تو پاک چیز اور گندی چیز برابر نہیں ہو سکتی، پاک بات اور گندی بات برابر نہیں ہو سکتی، توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتے، اور حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ افنجعل المجرمین افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم مجرمین اور مسلمین کا انجام ایک جیسا کریں گے؟ نہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیسے فتوے دے رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون. تو استوا، تو یہ باب افتعال سے فعل ماضی ہے. تو یہ تھا باب افتعال کا سبق نمبر 211. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی مثالیں بار بار پڑھیں اور اس کی گردانیں کمرہ بند کر کے زور زور سے پڑھیں تاکہ مضمون پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے، آپ کو مکمل گرفت مل جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.